اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی 24 آیتیں ہو گئی تھی۔ یہاں سے رب کریم نے سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع کیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم نذیر مبین، میں تم غلط راستے پر ہو، خوشخبری کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، میں کھول کر تمہیں ڈراتا ہوں، تم غلط راستے پر ہو، برباد ہونے والے ہو، بت پرستی چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفار یا یشکر تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے 1642 سال کے بعد دمشق میں قیام تھا، کوفہ میں آپ دفن ہیں۔ 950 سال تک تبلیغ کی۔ سورہ پہلے پڑھ چکے، آگے پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں کہ 1000 سال 50 کم، 1500 سال ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر ہے، بعض روایات میں ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے اور 950 برس تبلیغ فرمائی۔ طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے، اس حساب سے آپ کی عمر جو 1050 سال ہوئی۔ مختلف روایاتیں ہیں۔ اللہ تعبدو میں اس لیے آیا ہوں، یا اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کا کہ تم عبادت نہ کرو، جو تم کرتے ہو عبادت نہ کرو، الا اللہ ما سوائے اللہ کے۔ ہاں چونکہ اس وقت قوم صرف کافر ہی تھی، تو بت پرست تھی، اور میں تم پر خوف رکھتا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر اس مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس راستے پر تم گامزن ہو۔ جو غلط راستے پر گامزن ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے بھائی اسی پر ڈاکو ہے، ایک دن تو ڈاکوں کے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا۔ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں جس پہ درندے، شیر، خونخوار جانور ہیں، اس کا شکار ہو جاؤ گے، لہذا اس کو چھوڑ دو، یہ راستہ غلط ہے، لہذا مجھے خوف ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، اس کے قوم کے وڈیروں نے، سرداروں نے کہا جو کافر تھے، من قوم، اس کی قوم سے جن کو انہوں نے دعوت دی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسے انسان بشر دیکھتے ہیں، ہمارے جیسے بشر ہو۔ اب ہمیں یہ عجیب سا انداز تھا ان کا کہ ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہاں دیکھیں یہ غلط کلمہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر، یہ گستاخ کہتے ہیں۔ کون؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کا ذہن کھول دیتا ہے۔ اب یہ بچہ ہے، نماز یہ ہے، کوئی اس کے بارے میں کہہ دے کہ بھائی یا یہ بچہ ہے، یہ بچے ہیں، یا ہمارے لائق بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں، کہ بھائی یہ کیسے، تو ہمیں کلمات یوں کہنے چاہیے بڑے اچھے انسان ہیں یار، 5 دن نماز بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، لیکن بے ادب اور گستاخانہ کلمہ ہے یار ہم جیسا یہ بھی ہے یار۔ ایک غلط کلمہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف یوں کہنا، ایک انسان ہے بس یار، یہ غلط کلمہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کی تعریف ان کلمات سے نہیں ہوتی، جو جس سے چڑھتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ بھی ایک انسان ہے بس۔ تو وہ اب ان کو اب نبوت، ان کی اخلاص، ان کی تبلیغ، راد ان کی فکر نہیں، اب یہ تو چور تھے، یہ تو ڈکیت تھے، یہ تو بت پرست تھے، وہ یہ بھی ہمارے جیسے۔ اب ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو جن کے چور کی داڑھی میں تن کا، یا المرء یقیس علی نفسہ، تو کہتے ہیں یار یہ آپ درس دے رہے ہیں کیا فائدہ یار، چھوڑ دو یار کیا فائدہ۔ اب وہ چونکہ اس کے خوابوں میں ان کے وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں بھاگ دوڑ کرتے جہاں 2 پیسے کی خیر ہے۔ اب بہت سارے تو یہ کہ بھائی مولانا صاحب تو کچھ راز تو ہے کہ یہ تبلیغ کر رہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی چلو اللہ نے توفیق دی ہے، شکر ہے یار دین کی تبلیغ کرے، نہیں، وہ بولے کہ بھائی کوئی گڑبڑ ہے یا تو اس علاقے میں کچھ، میں نے بولا نا اگر میں حاکم وقت بنا تو یہ تمہاری حالت کر دوں گا، بولا دیکھ ہم نے بولا کچھ گڑبڑ تو ہے، بھائی میں انتخابات میں تھوڑی آتا ہوں، وہ تو میں ڈرا رہا ہوں بھائی تمہیں کہ دیکھ میرا بس چلا تو حالات تمہاری بری ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بوڑے اچھے مسکرا کے ملتے پھر میں سیدھا کر دوں گا، آپ تو صرف کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ آج میں نے بولا کہ یہ غلط ہو رہا ہے
کہ جو روزے کھل کر کھا رہے ہیں، میں جب افطاری بھی لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کس کا منہ جاولی کون سا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو صحیح ہے منہ بند ہے اس سے لے لیتا ہوں، لیکن جو کھا رہا ہے اس سے نہیں لیتا۔ ہاں بھئی روزہ کھلم کھلم کھا رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، اس کو میں برا مانتا۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، کچھ دین کے طرف توجہ کرو، کم از کم اپنے آپ کو برا کہنا یہ کمال ہے، اچھوں کو برا نہ کہنا، تم تو سب برے تھے، بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کفر کی جڑ اور گمراہی کی سیڑھی ہے۔ شیطان کی گمراہی کا سبب یہی ہوا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو صرف بشر جانا۔ خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یا تو رب نے بشر فرمایا یا خود انہوں نے یا کفار نے، چوتھے کسی نے بشر نہ پکارا۔ اب جو حضور کو بشر کہہ کر پکار سمجھ لو کہ بیچ میں کچھ ہے، وہ تو کہیں گے حضور کیسے تھے، تو بولیں گے رحمت للعالمین۔ حضور کے بارے میں بتایا حضور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے، ہاں بس حضور کیسے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، بس وہ ایسے کہے گا۔ حضور کیسے تھے، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ حضور کیسے تھے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ پکا سنی ہو تو کہتے ہیں الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کے بارے میں اب کی کیا رائے؟ ارے محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی اممی۔ حضور علیہ السلام کہ دنیا سے دنیا کو کیا فائدہ تھا، تو کہتا ہے محمد زینت الدنیا و بہجتہا محمد کاشف الغمات والظلمی۔ تو یہ ایک مسلمان کے زبان پہ یہی ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بولے۔ میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا۔ یہ آگے نہیں پڑھے گا، بس حضور سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، بس ہمارے جیسے تھا دنیا سے چلا گیا بس ختم۔ کیا تعریف کی تو نے نبی کی، ایسے تو میں کہتا ہوں کہ وہ زرداری کو ماننے والا بھی ایسے اپنے زرداری کی ایسے تعریف نہیں کرے گا۔ بولا دیکھے پورے پاکستان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ بے نظیر دنیا سے گئی، آج بھی بہت اس کے وہ چل رہے ہیں لوگ جو ہے نا۔ ہمارے علاقے میں عورتیں کہتی ہیں ہم تو بے نظیر کو دیں گے، ہر مہینے پیسے آتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد ہم لیتے ہیں۔ اس کا شکر گزار بندے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ ہاں دنیا سے گئی لیکن پھر بھی ان کے پیسے رواں دوا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارے جیسا ہے، وَمَا نَرَا کا ہم نہیں دیکھتے تجھے اتباع آپ کی پیروی کسی نے کی ہوگی، إِلَّا الَّذِينَ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہاں تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے، ہاں کمزور لوگوں نے، استغفر اللہ، سرسری نظر سے بس انہوں نے تمہاری پیروی کی۔ جو کمزور غریب لوگ تھے نا، وہ اب کے کوئی وڈیرا تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وڈیرے کہاں دیندار بن سکتے ہیں، ان کے تو پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ہاں وہ تو شرابی کبابی کہاں بن سکتے دیندار ہو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یا میں رک گیا، بعد میں بتاؤں میں کیوں رک گیا، ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گا درس کے بعد۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم تمہیں آپ کے لیے آپ پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فضیلت تو دی، علماء کو فضیلت دی نا، انبیاء علیہ السلام کو تو ایسی فضیلت دی کہ، اور انہیں بولا نہیں ہمارے جیسے۔ تو آج کون کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، اور پھر یوں کہتے ہیں ہمارے جیسے دو ساتھ دور کے کم وقت کہیں کا، یہ کیا کہہ رہے تو کبھی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا تھا؟ ہاں یہ جہاں بھی وہ سر ہے، میں کہتا اس سے اگر اس طرح قرآن پڑھو تو تم اس ریڑھ میں آتے ہو۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 38 نا، کہ یہ سب تمہارے جیسے ہیں، تو اس پہ پھر دیکھو کہ اگر تمہیں ایسے کہیں گے، وہاں تو تمام کے پرندوں چوپایوں کی بھی مثالیں تمہارے جیسے ہیں، تو پھر اگر تمہیں گدھے جیسے کہیں گے تو لڑ پڑو گے۔ ہاں بھائی ہم بولے ہم تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تشبیہ کی ایک وجہ ہوتی ہے نا، وجہ تشبیہ تو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے، یہ ایک بس ڈھارے کہہ دیتے بھائی،
یہ فضیلتوں میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم پر اللہ اکبر کبیرہ جھوٹا خیال کرتے ہیں. استغفر اللہ. یا تو کنت، جیسے بعض اوقات قرآن میں واحد کے لیے بھی جمع کا صیغہ آتا ہے، یا آپ کے پیروکاروں سمیت. قال یا قوم، پھر بھی نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، اے میری قوم، ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کے طرف سے دلیل، روشن دلیل پر ہوں، واتانی رحمت من عندہ، اور اللہ نے مجھے اپنے طرف سے ایک رحمت عطا کی جو وہ نبوت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. فعمیت علیکم، تو تم ان سے اندھے رہے، یا تم پر وہ پوشیدہ کر دی گئی. انلزمکموہا، تو کیا ہم وہ اس کو تم پر زبردستی لاگو کریں. وانتم لو کارہون، اور تم اسے ناپسند کرو. تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ معجزے دکھانے کا مقصود صرف اپنی حقانیت ظاہر فرمانا ہوتی ہے، نہ کہ قوم سے جبراً کلمہ پڑھوانا. ورنہ جب حضور علیہ السلام کنکریوں سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، تو ابو جہل سے بھی کلمہ پڑھوا سکتے تھے. جبراً تو انبیاء میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ والوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن طاقت کے ذریعے نہیں پڑھواتے، اخلاق کے ذریعے، ان کے دل میں اس کلمے کو اتارنے کے ذریعے کہ دیکھیے حق ہے. ایسے اعمال پیش کرتے ہیں، ایسے کردار پیش کرتے ہیں، ایسے عملی نمونہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے حق ہے، اس لیے قانون ہے. سمجھ آئی؟ اس سے بھی، ابو جہل سے بھی کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، کیونکہ جبری ایمان پر ثواب نہیں ملتا. اسی طرح جہاد کا مقصود کفر کا زور توڑنا ہے، نہ کہ جبراً مسلمان بنانا. دوسرے یہ کہ ایمان اس کو نصیب ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمانی چیزوں اور انبیاء سے نفرت نہ ہو. کراہت اور ایمان جمع نہیں ہوتے. تو رب نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر کہا تو ہم تم پر یہ لازم کر، ایسے نہیں ہے، ہم تو تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کے دین پر کہ اللہ کی عبادت کرو کوئی تحریک نہیں چلا رہا، کوئی مال نہیں مانگ رہا، کوئی کرسی، کوئی دنیا نہیں مانگ رہا. معلوم ہے کہ تبلیغ پر اجرت لینا حرام ہے، نہ پیغمبروں نے اجرت لی، نہ علماء کو حلال ہے. تعلیم دین وغیرہ کا حکم الگ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ 9 مرتبہ ان اجر الا علی اللہ قرآن میں کہ میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ غریب مومنوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آنے میں شرم نہ کریں. یہ ہمیشہ قانون رہا کہ دیندار لوگ غریب ہوتے. علماء غرباء میں اکثریت ہے، شاذ و نادر ایسے بھی ہوتے، دولت مند بھی ہوتے، لیکن شاذ و نادر ہوتے. اکثریت جو ہے غریب لوگوں میں دیندار لوگ پیدا ہوتے. سمجھ آئی؟ اور یہ اگر دنیا داری کے وجہ سے اگر یہ چیز چلتی نا تو دنیا کے وجہ سے پھر زیادہ تر لوگ دین میں آ جاتے. لیکن اب دیکھیں علماء کی تنخواہیں 15,000 ہے تو 20,000 ہے، لیکن عزت، ایسے عزت کا جینا وہ گزارتے ہیں کہ لاکھوں والے پریشان ہیں، وہ ہزاروں والے مسکرا رہے. ایسے مسکرا رہے. ٹائم ان کے پاس ٹائم ہے. تو میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں. میں وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے. وَلَٰكِنْ يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، تم بالکل جاہل ہو. انہیں تمہیں اتنا غرور کے غریب مسلمانوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. جہالت کی وجہ سے ہے، جہالت سے تکبر پیدا ہوتا ہے، علم سے عجز و عاجزی. وہ کہتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو عالم دین میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ دین کی تبلیغ میں اگرچہ بعض اوقات وہ دنیا شرابی کبابوں کے سامنے وہ اکڑ کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جھکنے والے نہیں ہیں، ورنہ جب دین کی تبلیغ کی بات ہوتی تو بڑے مسکرا کے کرتے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے وہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے کہ انہیں طمع لالچ نہ ہو. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، من کون ہے ینصرنی جو میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان طردتم، اگر میں انہیں دور کروں گا،
اس سے دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ مومنین سے محبت سنت انبیاء ہے اور ان سے نفرت طریقہ کفار ہے، دوسرا یہ کہ مومن فقراء کا دور ہو جانا عذاب الہی کا باعث۔ تو اس لیے جو میں ایک جگہ دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو میرے پاس غریب لوگ آتے تھے، ایک مولانا سے آیا ہے تو بولا آپ بنگلوں والوں کو دوست بنائیں، کل آپ کو زکوٰۃ خیرات دے سکے۔ مجھے تو اب میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا، میں نے بولا دیکھ اب یہ جاہل ملا کیسے، اب یہ نہ پڑھا ہے نہ قرآن جانتا ہے، ورنہ یہ کلمہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کے پاس یہ جھوپڑی والے آتے، یہ آتے، آپ کو کل کیا دیں گے؟ عید آ جائے گی تو آپ کو عیدی بھی نہیں دے سکیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دین کی تبلیغ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر یہ دل میں آیا تو بات ختم۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ ولا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں خزانوں کی دعوت نہیں دیتا کہ آ جاؤ تاکہ تم فقیر کی وجہ سے میرے نبوت کا انکار کرو۔ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہ کہ امیری کا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ظاہر معنی میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو غیب کی نفی کرتے ہیں ان کے بھی خلاف، کیونکہ وہ بھی بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں، تو اس سے نفی نہیں ہو سکتی۔ خیال ہے کہ بغیر غیب کے جاننے ماننے ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، آپ کو ہر انسان کو غیب کا علم ہے، ہر انسان کو اب جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، برزخ میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، ہمارا رب ہے خالق، ان کی یہ صفات یہ ہے، تو علم تو ہے، لیکن اس طرح کہ جو انہوں نے کہ خود جانا ہے اس قسم کے جیسے جادوگر وغیرہ، یہ بات ہے ان کی نفی کی، ٹھیک ہے نا۔ اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام علیہ السلام جماعت کے نزدیک متفقون علیہ انبیاء سے بہتر، وہ فرشتوں سے بہتر ہیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا للذین، میں تمہیں نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہارے نگاہوں میں تزدری اعینکم، تمہاری نگاہ جس کو حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ انہیں بھلائی نہیں عطا کرے گا، جنت اپنا دیدار، میں یہ بھی نہیں کہتا ان کو اللہ وہ عطا کرے گا کہ کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ علم ما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے ان کے دلوں میں ہے۔ انی اللہ من الظالمین، اگر میں یہ کروں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو تو یقیناً میں اس وقت کمی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ قانون تبلیغ ہے کہ کوئی عالم دین ایسے لوگوں کو کہ وڈیرے کہیں کہ بھائی آج ہم آپ کے درس میں شریک ہوں گے لیکن کمزور طلباء وغیرہ ہٹا دیں کیونکہ وہاں پہ بڑے پیٹوں والے آئیں گے، پیٹو، تو لہذا ہمارے سامنے انہیں نہیں بٹھائے۔ کریم مولا سے دعائے، آج اب پہلے عشرے کی تراویح ہم نے پوری کر لی، کریم اللہ قبول فرمائے۔ آج ہم نے سورہ ہود کی بقیہ 74 آیتیں، 6 رکوع پڑھی ماشاءاللہ، کل 4 رکوع اور 49 آیتیں پڑھی۔ سورہ یوسف کی مکمل آج ہم نے 111 آیتیں اور 12 رکوع پڑھے، اللہ قبول فرمائے، جس میں ہمارا ایک اچھا موضوع چلا محسنین کہ سورہ ہود کے آیت نمبر 115 میں محسنین کے موضوع پر، پھر سورہ یوسف میں 22 نمبر آیات اور 36 نمبر آیات اور 56 نمبر آیات اور 78 نمبر آیات اور 90 آیت پر ہم نے پھر اس کا خلاصہ بیان کیا کہ اللہ کا قانون ہے 5 مرتبہ محسنین کا ذکر اور اس کے ساتھ 6 مرتبہ ہو گیا، اور پھر سورہ رعد میں ہم نے 18 آیت پڑھی، 2 رکوع، اللہ قبول فرمائے۔ پھر یہ اس کا خلاصہ بیان ہوا، اب یہ درس ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ جتنے سامعین ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے، نماز پڑھ رہے، درس بھی سن رہے، کریم العاجر عظیم عطا فرما، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بیماران اسلام کو یا اللہ مرد عورتوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے محرومینوں کی اللہ مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔